بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ جھوک ٹی وی اسٹوڈیو کے لیے میں اور حاجی منظور انور صاحب ایک بار آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ اچھا، ہمارے ملک کا نا مسائل تو ویسے بہت سارے ہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دعووں پہ بڑا یقین کرتے ہیں کہ جو بھی سیاسی حکومت آئے گی یا جو بھی مقامی انتظامیہ ہوگی وہ دعوے ایسے کرے گی کہ جناب ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن وعدے اور دعوے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے کبھی نہیں ہوئے۔ اب یہ پچھلے دنوں یہ 2 دن پہلے اور کل پرسوں کی بات ہے کہ جناب جھنگ میں بارش ہوئی، انتظامیہ جناب جو ہے باتیں تو کرتی رہتی تھی کہ جی یہ معاملات حل ہو رہے ہیں، یہ سیویج کے عمل کر رہے ہیں، بہت سی جگہ یہ کر دیا گیا۔ یوسف شاہ روڈ لے لے، شہر کی گلیاں یوسف شاہ روڈ کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ اس سڑک پہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پانی نہ کھڑا ہوتا، اور پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کو یہ حل کیوں نہیں کرتے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بہت سارے علاقے ہیں، وہاں بھی پانی کھڑا ہے، آپ گیٹوں کی سے آپ جائیں نا بہاری کالونی کی طرف، تو یہ بھی ماشاءاللہ تالاب کے منظر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جناب یہ ہمارا یوسف شاہ روڈ ہے، یہ حد تک ایک پوش علاقوں کا مطلب ایک پوش علاقہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ پوش علاقہ ہے یوسف شاہ روڈ، جنگ کا گلبرگ ہے، لیکن وہاں بھی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے۔ باقی بستی دیمان والی گلشن کالونی، ان کا تو حال ہی نہ پوچھے نا، وہاں تو لگتا ہے باقاعدہ کشتی رانی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے حاجی صاحب سے کہ حاجی صاحب ہم کس دور میں آ جا رہے ہیں یا کس دور میں واپس جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں؟ یہ 10 ہزار کشتی کا بندوبست کریے کہتا موسم شروع ہونا صاحب، میرے خیال میں آپ نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ ہے، نہ صرف جنگ کا بلکہ میرے خیال میں کہ پورے پنجاب اور پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کبھی بارش آتی ہے تو اس وقت نکاسی آپ جو ہے نا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بازار گلیاں سڑکیں پانی سے بالکل بھری ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو روزگاری زندگی ہے، روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو چلنے چاہیے، پہیہ چلنا چاہیے، لیکن جب سڑکوں پہ پانی ہوگا، پھر خاص طور پہ یہ بارش کا پانی، جب بارش آئی ہے یہ پرسوں کی بارش نے تو اس بار یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جلد حل کر دیا، موسلادھار بارش تھی، لیکن اس کا جہاں ایک فائدہ ہوا ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا، لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ حبس اور گرمی کے ساتھ ساتھ یہ جو سڑکوں پر گلیوں پر اور جو تھوڑی سی نچلی جگہ ہے وہاں پہ اتنا پانی جمع ہو چکا ہے، اس کے نکاس کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے یوسف شاہ روڈ کی، تو میں گزشتہ 50 سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یوسف شاہ روڈ جب یہ بالکل ویران ہوتی تھی یا وہ کاروبار نہیں ہوتے تھے، اس وقت بھی یہاں یہی حال تھا، لیکن اس وقت فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک نہر تھی، یہ جو دارالسکینہ روڈ کہلاتی ہے، نہری پانی تھا، وہ آتا تھا ہمارے دارالسکینہ روڈ سے ہو کے یہاں پہ ہمارا محکمہ نہار کا دفتر ہے، وہاں سے پورے شہر کو سپلائی ہوتا تھا پانی، نہری پانی۔ اب وہ اس کا ایک نالا جو ہے یہ کچہریوں سے گزر کر یہ جاتا تھا، اسلامیہ اسکول میں اس کا پانی جاتا تھا، اور یہ دونوں طرف جو ہے وہ نالا جو ہے نا وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا، جب کبھی بارش زیادہ آتی تھی تو اس میں پانی بہہ کے وہ چونکہ اسلامیہ اسکول جو ہے نا اس میں وہ اس کا نیچے ہے جگہ تو وہاں جمع ہو جاتا تھا، وہ سوکھ جاتا تھا۔ اب اس کے بعد وہ نالے کو تو ہم نے بند کر دیا، اب نالے کی جگہ ہم نے جناب سیوریج لائنیں بچھا دی ہیں۔ اب بارش جب آتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیوریج لائن بچھانے والے ہیں نا، اس کا بہترین طریقہ تو یہ تھا، پہلے یہ میں نے سیکرٹری ٹاؤن میں دیکھا ہے، جو پرانی آج سے 50 سال پہلے لائنیں بچھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ مین روڈ پہ جو کلمہ چوک سے ریاض چوک تک، اس سے آگے تک جو مین لائن ہے جو ان کی بنائی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے سڑکوں کے کنارے جالی رکھی ہوئی ہے، تو جب کبھی بارش کا پانی آئے تو سڑک کا پانی وہ جالی کے ذریعے سیوریج میں چلا جائے، تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو بات یہ اب صورتحال وہ جالیاں بند ہو گئیں، وہ نالے بھی بند ہو گئے، سڑکیں تعمیر ہوتی رہیں، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ جب بارش آئے گی تو اس کا پانی کہاں جائے گا۔ پہلے بھی ہم پریشان تھے کہ سیوریج کا جو پانی ہے وہ ہر گلی چوک محلے میں کھڑا ہے سڑکوں پر، بلکہ میں نے 1-2 بار شہر میں وزٹ کیا ہے، جانا پڑا، تو میں نے دیکھا اب اچھی بھلی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ بھی پانی کھڑا ہے اور اس کی نکاس کا بندوبست کوئی نہیں۔ اب ایک لحاظ سے تو یہ میونسپل کمیٹی والے بھی سچے ہیں کہ ہر گلی میں نیا سیوریج ڈالا گیا ہے، اس کا جو ہے نا
वो सही निकास का बंदोबस्त नहीं है, गटर उबलते हैं, वो आके कर जाते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। नहीं, बल्दिया वाले भी मतलब कहने का मकसद ये है कि बल्दी ठीक है, बल्दिया वालों को भी हम कह सकते हैं किसी हद तक कसूर है, उनके पास पहली बात तो ये है कि उतनी फोर्स ही नहीं है। अब आप देखिए कि सैनिटरी वर्कर हैं, वो 3 से करीब सैनिटरी वर्कर हैं जो इस शहर के लिए नाकाफ़ी हैं। अब दूसरी बात ये है कि सीवरेज का एक सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है, नया सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें भी टाइम लगेगा। 2017 से वो शुरू है, तो लेकिन उसको भी मुकम्मल नहीं किया जा रहा। असल चीज़ ये है कि जो यहाँ की सियासी इंतज़ामिया है ना, मतलब दूसरी बात सबसे बड़ा मसला मैं तो ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जब तक वो बहाल नहीं होंगे चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बहाल भी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये रिसोर्सेज जो है ना, इस पे भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सारा हम कह देते हैं मलबा डालते हैं, बल्दिया अफसरान भी क्या करें, मिसाल है कि जितनी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को और सियासी जो है हमारी यानी कि हुकूमत पंजाब है और जो सियासी अकाबरीन है, इनको इस पर ज़रा कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर भाग दौड़ आमनी और कहते हैं कि आमनी जामनी लगे खीर रखो, ये ना जैसे आमनी जानी में चलाने हैं, इससे थोड़ा क्या ख्याल है? मलिक साहब, बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी किसी भी सिस्टम में हमारे पास कंटिन्यूटी नहीं है। एक आता है, वो मनसूबा बनाता है, तो वो उसको मुद्दत जो है तो मैंने कभी पूरी नहीं करने दी। मसलन आप देखें कि हमारा बल्दियाती निज़ाम है, कितने सालों से ये ख़त्म है, बंद है, एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। अब उसकी अपनी तरजीहात है, ज़ाहिर है जब ब्यूरोक्रेट आप बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर तो उसकी अपनी तरजीहात है। मुबैना तौर पर जो फंड्स आते हैं तो उसमें खुरदबुर्दी होती है। सियासतदान आते हैं, वो अपनी मर्जी का काम करते हैं। बल्कि सियासतदानों में मुझे उनसे गिला है कि जब एक काम शुरू है, एक सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, सड़क बन रही है, तो जब दूसरा आता है ना, वो कहता है ये तो फलां बंदे का है, इसको छोड़ दो। वो हमारा नुकसान होता है। वो चीज़ें जो हैं उसकी कंटिन्यूटी ना होने से वो प्रोजेक्ट जो है सफ़र करते रहते हैं। यही हाल है। दूसरी बात आपने की है कि हमारे जो बल्दिया मुलाजमीन हैं, मुबैना तौर पर ये मेरे नॉलेज में है कि ढेर सारे मुलाजमीन अफसरान और बाद सारे लोगों के घरों पर काम करते हैं। मैंने देखा कि कई एक मेरे ज़ाती नॉलेज में है, कई एक ऐसे लोग हैं जो मुलाजमीन हैं, सड़कों पे काम करने वाले हैं, वो कई सालों से 1-2 डेरों पे बैठे हैं सियासतदानों के, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तनख्वाहें वहाँ से लेते हैं, तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा? तो बात यही हाल है। ये जो हमारा सफाई करने वाला जो अमला है उसका भी यही हाल है। जहाँ कहीं से उनको पता होता है कि ये काउंसलर का है कि वहाँ तो रोज़ चले जाते हैं, दूसरे चौथे, मतलब कई जगह मैंने ऐसी देखी है, वहाँ पे वो सालों में जाते ही नहीं, सिर्फ जाके वहाँ से उठा लेते हैं ढेर पास। तो बात ये दूसरा ये है कि मेरी एक राय है कि मैंने इस पर काम भी किया था बहुत साल पहले, ये गालबन 94 या 6 की बात है, कि जब यहाँ पे DC साहब थे, बाद में इंटीरियर सेक्रेटरी शायद खान साहब, उनके साथ मिलकर हमने सेटल टाउन में कुछ किया था। तो लाइनों की सफाई का मसला है। सीवरेज लाइनें जो है ना, उनकी सफाई होती जाए और उसके बाद डिस्पोजल वर्क जो है ना, उन पे पूरी तवज्जो दी जाए, वहाँ पे उनकी मोटरें जो चलती रहें, तो सीवरेज का मसला हल हो सकता है। अब होता ही है, जहाँ इनको एक शिकायत मिलती है, कंप्लेंट आती है, वो कहते हैं ठीक है, बंदा भेज देते हैं, वहाँ जाके वो जाके सफाई करते हैं, पानी चल जाता है, वापस आ जाता है, दोबारा फिर बंद हो जाता है। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसका तो एक चीज़ है कि सफाई का जो है ना, मुस्तकिल बुनियादों को होना चाहिए, एक एक इलाका किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जब ये एक बार अच्छी तरह सफाई हो जाएगी ना, तो ये मसला हल हो सकता है। दूसरा, ये हमारा कसूर भी, आवाम का भी। वो जहाँ पे गटर खुले होते हैं और वो गंदगी, शापर, जूते, ये वो सारा उसमें फेंक देते हैं, ये हमारा कसूर भी है। इसमें भी अवेयरनेस की जरूरत है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर ये दो तरफा ट्रैफिक है, हम सारा मलबा डाल देते हैं, इंतजामिया पे बहुत सारी कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं। जिस तरह कई जगह पे हमने ये देखा है कि भाई वो बड़े बड़े डस्टबिन भी पड़े हुए हैं, लेकिन लोग उसमें कचरा नहीं डालते, कचरा उसके इर्द गिर्द तो फैला होता है लेकिन उसके अंदर नहीं होता। तो इस तरह ये शॉपिंग बैग्स हैं और ये जूते हैं, मतलब हर चीज़ का ना एक सिस्टम भी तो कुछ बनाए, कुछ हम भी करें, कुछ इंतजामिया भी करें, तो मिलजुल के चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और इंतजामिया को चाहिए कि सर आवाम को आगाही भी दे, इस बारे में बताए भी सही, इस पर कोई सेमिनार करें, कोई इस तरह जो जिस तरह हम सोशल मीडिया में प्रोग्राम करते हैं, इसका कोई प्रोग्राम लाएं तो मेरे ख्याल में इस राय से बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल हो सकता है। बल्कि इसके लिए पता क्या है कि ये जो हर गली मोहल्ले में डस्ट पॉइंट हैं, अब तो इन्होंने वहाँ पे ड्रम भी रख दिए हैं, कंटेनर भी रख दिए हैं। तो बात यह है कि आवाम को भी चाहिए कि शापर में किसी थैले में डालें चीज़, वो जाके कंटेनर में फेंक के हैं, उस ड्रम में फेंक के हैं, वो नहीं फेंकते। आप देखिए ख़ास तौर पे शहर में शहीद रोड पे मैंने देखा है, यूसुफ शाह रोड पे जब वो सफाई करने वाला चला जाता है तो उसके बाद दुकानदार अपनी सफाई करके सड़क पर फेंक देते हैं। ये तो ठीक नहीं, ये भी मुनासिब अच्छा, फिर ये सेटल टाउन एक जदीद आबादी है, तो इसमें मैंने देखा है ये कम अज़ कम इसको तो अब हो गए हैं 60-70 साल हो गए हैं। ये 1948 में बनी थी,
تو بات یہ ہے کہ اس کا انہوں نے بہت اچھا نقشہ بنایا تھا. ہر بلاک میں ایک انہوں نے بنایا تھا فیس ڈپو کے لیے. اب وہاں پہ قبضے ہیں, وہاں پہ وہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے, وہ رکھنے نہیں دیتے اس کو, یہ جو کنٹینر ہے سب, اور وہاں پہ اگر ڈرام بھی رکھے ہیں تو وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو ان کو چاہیے سختی سے جو پلاٹ ہیں قبضے میں لیے جا چکے وہاں پہ کنٹینر رکھیں, پھر لوگ وہاں پہ جا کے پھینکیں گے چیزیں. یہ قبضوں والی بات بھی آپ نے ٹھیک کی. مبینہ طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے قبضے جو ہے نا وہ بہت ساری اچھا اس پہ تفصیل سے پھر کبھی پروگرام کریں گے جس میں آپ کو تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے, اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن اصولی طور پہ فی الحال ہم سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے, کیونکہ آگے مانسون شروع ہو رہا ہے, تو مانسون کا ایک لمبا سیزن ہوگا, اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی, تو کم از کم یہ دونوں چیزیں عوام کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے ضرور ہونی چاہیے. یہ ہر وقت پانی کھڑا ہونا سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت بجلی کے کھمبوں میں کرنٹ آ جاتا ہے. یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے, تو میرے خیال میں اس پہ بھی ضرور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک منٹ ہوگا میں کہ آج کل گورنمنٹ نے یہ بڑا سلسلہ شروع کیا تجاوزات کے خاتمے کا, بڑا اچھا اقدام ہے. سیٹل ڈاؤن کے حوالے سے میری ایک تجویز ہے کہ جہاں سے انہوں نے کلمہ چوک سے بڑی اچھے طریقے سے ہٹائے تھے اور بھی ہٹا رہے ہیں, تو یہ جتنے بھی چھابڑی والے ہیں, ریڈی والے ہیں, ان کو گول مسجد کے ساتھ کم از کم 1 ایکڑ زمین پڑی ہے, وہاں پہ ان کو متبادل دے دی جائے, اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ بازار ریڈی بازار ہے, اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ سبزی اور فروٹ اور اس قسم کی چیزیں ملیں گی. ان کو پابند کر دیا جائے تاکہ یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں ہر جگہ پہ یہ ختم ہو جائیں گے. ایک تو صفائی کا مسئلہ نہیں رہے گا, دوسرا یہ انکروچمنٹ کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں, پھر یہ بھی ہے وہاں جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ کئی جگہ پہ لوگوں نے نلکے لگا رکھے ہیں, گندا پانی ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. یہ مسائل ہیں, یہ میونسپل کمیٹی کے حل کرنے کے ہیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں اس کی کنٹینیوٹی ہو اور کوشش کریں. سیٹل ڈاؤن میں کچھ ہو رہا ہے لیکن چوک جب یہ کام کر کے چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ صاحب نے بات کی گول مسجد کی بات جگہ پڑی ہے. اس طرح صدر میں بہت بڑا زیر گھر پڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں تجویز دی گئی تھی. اس طرح جنگ سٹی بابیدی کے ساتھ بہت بڑی سرکاری زمین پڑی ہے, تو اس طرح یہ چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کو تھوڑا سا انتظامیہ کو بھی, ہم شہریوں کو بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا تاکہ مسائل میں کمی آ سکے. یہ نہیں کہ ہر بارش کے بعد ہم بھی رونا رو رہے تھے, پانی کھڑا ہوتا ہے, انتظامیہ بھی رونا رو ہوتی ہے کہ یہ مسائل ہمارے لیے. تو کم از کم ان چیزوں کو ترتیب کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ بات کرنے میں کوئی حد نہیں, آپ آئیں, آپ لوگ بات کریں اور عوام کو بتائیں, اویئرنیس صاحب پروگرام کریں, آن لائن کریں. اور یہ نہیں کہ دفتروں میں بیٹھ کے صبح 16 پہ یا 17 پہ اے سی چلا کے تو آپ ٹھنڈی ہوائیں لے کے گھر چلے جائیں, تو اس کو بھی ذرا غور کریں. ملک صاحب پتہ کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ افسران جو ہے نا وہ کم از کم گلی محلے سے چند لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کی بات سنیں. ہاں جی, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو بھی چاہیے. بات یہ کہ سسٹم تو نہیں ہے, کبھی کبھی لوگ جاتے نہیں ہیں سر. ہوتا یہ ہے کہ افسران جو ہے مطلب وہ ملتے ہی نہیں. فلاں میٹنگ میں آن لائن میٹنگ چل رہی ہے, آپ وزٹ پہ چلے گئے, آپ دیکھیں دفتروں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعد 11-12 بجے تک افسران ہی ملتے, فضول بلدیہ. اور یہ مطلب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, کم از کم. اچھا پھر افسران بالا نہیں ہوں گے تو جو نچلا افسر ہے نا مطلب وہ بادشاہ وہ سنتا ہی نہیں, اس کا بھی اپنا ایک مزاج ہے. تو کم از کم اس حوالے سے بھی کچھ بہتری کی. یہاں یہ گندا پانی جو ہے یہ مسئلہ ایک اور بات بھی شروع ہے. تو یہ جو شجرکاری ہے جن کے پودے میرے اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر لاکھوں روپے کے پودے خرید کر رکھے گئے ہیں, تو جہاں ان کو لگانا ان کو بھی لگائیں. ہاں ان کو بھی لگائیں. یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر یہ بھی بات علم میں آئی ہے کہ بہت سارے پودے ایسے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں اور خرید کر رکھے جا چکے ہیں, لیکن وہ انتظار میں پڑے, پتہ لگے وہ پیسے بھی چلے گئے اور وہ بھی گل پھٹ سڑ گیا, نہ کسی کے کام آیا, نہ گلاس توڑا چارہ نے, اللہ خیر سلا. تو اس پہ بھی غور کریں. انشاءاللہ ہمیشہ بہت سارے کام منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ منصوبہ بندی, چاہے وہ انتظامیہ ہے چاہے وہ شہری ہیں, اور شہر میں اپنا آپ سوشل میڈیا پہ DC صاحب کی ایک پوسٹ ہے اور ایک فیس بک پیج بنا ہوا ہے اس طرح بلدیہ کا, کم از کم اس پہ آپ لکھتے رہیں, پرمار کرتے رہیں. پہلے یہ ہوتا تھا DC صاحب کا سوشل میڈیا پیج تھا, تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم کوئی اس پہ ریکویسٹ ڈالتے تھے کمپلین, تو اس کا فوری جواب آتا تھا اور وہ اس کو سالو کر کے بتاتے تھے. یہ بھی اپنی ذمہ داری ہے, کم از کم اس کو وزٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے, تو اس طرح مسائل میں کمی آئے گی. مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جنگ کے کسی نئے مسئلے کے ساتھ اور یا ملک کی سیاست میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی اذان پروگرام میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور عائشہ کو اجازت دیجیے.